ہرمز میں تجارتی جہاز پر پاسداران انقلاب کے حملے کے بعد پھر کشیدگی۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے۔ امریکی حملوں میں ایران کے 2 فوجی شہید ہو گئے۔ ایرانی بحریہ کے لیفٹیننٹ حامد رضا دہقانی بندرگاہ جاسک پر امریکی حملے میں شہید ہوئے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ایران میں 140 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے شہر بندر عباس میں حاجی آباد اور جزیرہ قشم میں زوردار دھماکے۔ قشم کے گورنر نے دعویٰ کیا کہ دشمن نے جزیرے پر 10 سے 11 میزائل فائر کیے۔ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ 4 روز کے دوران امریکی حملوں میں 2 ایرانی فوجیوں سمیت 19 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ایران کا خطے میں امریکی تنصیبات پر جوابی وار۔ اردن میں امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور MQ ڈرون ہینگر کو تباہ کر دیا۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ عمان کی بندرگاہ دکم میں لاجسٹک سپورٹ مراکز پر میزائل داغے گئے۔ کویت اور بحرین میں پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحہ گودام اور ریڈار تنصیب کو نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات میں بھی اہداف پر حملے کیے۔ سعودی عرب کی کویت، قطر، بحرین، UAE، عمان اور اردن پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ایران کے خلیجی ملکوں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ ایرانی بہت برے لوگ ہیں۔ ایران نے گزشتہ روز معاہدے پر اتفاق کیا مگر 1 گھنٹے بعد ہی ایران نے ہرمز میں ایک جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا NBC نیوز کو انٹرویو۔ کہا کچھ عرصے سے ایرانی حکام کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی تھی۔ گزشتہ روز ایران نے ایک معاہدے پر اتفاق بھی کر لیا تھا جو ہمارے لیے بہترین تھا۔ ایران نے ایٹمی پروگرام ختم کرنے سمیت سب کچھ تسلیم کر لیا تھا۔ جہاز پر ڈرون حملے کے بعد ایران پر کل رات شدید بمباری کی۔ آبنائے ہرمز اب بھی تجارتی استعمال کے لیے کھلی ہے۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز پھر بند کر دی۔ کہا فیصلہ غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے اس اہم بحری گزرگاہ میں مداخلت کے باعث کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا ہرمز میں ایک اور تجارتی جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں آبنائے ہرمز اسٹریٹجک گزرگاہ اور اہم ترین دفاعی اثاثوں میں سے ایک ہے۔ حفاظت ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نے سرخ لکیر عبور کی ہے۔ شہداء کے خون کا بدلہ لینا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی زیادتیوں کا جواب فیصلہ کن سزا کی صورت میں دیا جانا چاہیے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں یک طرفہ معاہدوں کا دور اب ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا تھا اپنی بات پر قائم رہیں یا پھر خلاف ورزی کی قیمت ادا کریں۔ حقیقت دستک دے رہی ہے۔ پاکستان کا مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا حالیہ واقعات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ پاکستان کا برادر ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ ترجمان نے کہا پاکستان نے تمام فریقوں پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ تمام فریق کشیدگی میں فوری کمی کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت تمام فریق وعدوں کی پاسداری کریں۔ پاکستان خطے میں پائیدار امکنی مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے سفارتکاری کی کوششوں پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے کہا فریقین کشیدگی میں کمی کا راستہ اختیار کریں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی پر عمل ضروری ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی حملے میں بچ جانے والے امریکی فوجیوں کے اپنے جنرلز پر سنگین الزامات۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق فوجیوں نے بتایا اعلیٰ فوجی قیادت کو پتہ تھا کہ کویت میں امریکی اڈہ غیر محفوظ ہے۔ امریکی فوجی قیادت نے وارننگز کو بار بار نظر انداز کیا۔ مناسب دفاعی نظام کے بغیر ایک غیر محفوظ مقام پر فوج تعینات کی گئی۔ حملے کے بعد سینئر کمانڈرز امدادی کارروائیوں کے بجائے عمارت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زخمیوں کے انخلاء کا بھی مؤثر انتظام نہیں تھا۔
یکم مارچ کو کویت پر ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک اور 30 زخمی ہوئے تھے۔ سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا کر دی گئی۔ قطری امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی اور دیگر اعلی حکام کی نماز جنازہ میں شرکت۔ جدید قطر کے بانی امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی طویل علالت کے بعد 74 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے۔ 2013 میں رضاکارانہ طور پر اقتدار صاحبزادے اور موجودہ امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے حوالے کیا۔ پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جائے گا۔ قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تعزیت کے لیے آج قطر جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر اہم شخصیات بھی ساتھ ہوں گی۔ پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا آپریشن شابان سرانگ تنگی میں مزید 4 خارجی جہنم واصل ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 71 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 109 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ حاجیوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام۔ کہا مشترکہ کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کی عکاس ہیں۔ دہشت گرد عناصر کے لیے پاکستان کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں۔ واشک کے علاقے ماشکیل میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 5 مزدور شہید۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے بزدل دہشت گردوں نے معصوم اور نہتے مزدوروں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ تمام مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہزیمت کا شکار دہشت گرد اب سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ماشکیل دہشت گردی کی مذمت۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں معصوم شہریوں پر حملہ پاکستان کی وحدت، آئین اور ریاست پر حملہ ہے۔ آزادی کے نام نہاد تحریک کا لبادہ اوڑھنے والے مکروہ عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب کر چکے۔ ریاست کی رٹ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی مزید فیصلہ کن ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ہنا اڑک کے گاؤں ببری کا دورہ، دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن شابان کا جائزہ لیا۔ سرفراز بگٹی کے آپریشن شابان میں حصہ لینے والے پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ مذاکرات کو ترجیح دی۔ ایکشن کمیٹی بنیادی مطالبات سے ہٹ کر ریاست مخالف مقاصد پر مائل ہوئی۔ دھرنے میں خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ 15 جولائی کے کالعدم ایکشن کمیٹی لانگ مارچ میں طلبہ کو یونیفارم میں فرنٹ لائن پر کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں تمام تر ذمہ داری کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی پر ہوگی۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت چودھری گفتار حسین اور ڈی آئی جی عرفان مسعود کی پریس کانفرنس۔ چودھری گفتار حسین نے کہا 36 روز سے جاری دھرنے سے پونچھ میں اشیاء ضروریہ کی ترسیل متاثر ہونے سے غذائی قلت اور اشیاء ضروریہ کی کمی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ڈی آئی جی عرفان مسعود کہتے ہیں بند چاراہیں کھلوانے کی ہر کوشش کے دوران کالعدم کمیٹی کی جانب سے مزاحمت اور فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ آزاد کشمیر کے عوام کالعدم ایکشن کمیٹی کے عزائم کو ناکام بنا دیں۔ آزاد کشمیر میں امن کے لیے جماعت اسلامی کا گرینڈ کشمیر امن جرگہ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ امن جرگہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ زین الرحمان کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ضد اور انا کو ایک طرف رکھا جائے۔ حکومت ہر صورت مذاکرات کا آغاز کرے۔ مذاکراتی کمیٹی جلد راولہ کوٹ کا دورہ کرے گی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بات ہوگی۔ کراچی کے حقوق کے لیے 26 جولائی سے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا اعلان، کہا شہریوں کے حقوق کے لیے وزارت قربان کرنا پڑی تو اسی وزارت کی کوئی اہمیت نہیں۔ کارکن اپنی جدوجہد آئینی اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے جاری رکھیں۔ کراچی ملک کی معیشت میں سب سے بڑا حصہ ڈالتا ہے لیکن یہ دنیا کے بدترین رہائشی شہروں میں شمار ہونے لگا ہے۔
انیس قائم خانی نے کہا MQM کی یہ تحریک PP کے 18 سالہ مظالم کو بہا لے جائے گی. تحریک صرف کراچی نہیں بلکہ حیدرآباد اور لاڑکانہ والوں کی بھی ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مالیاتی، سرمایہ کاری اور توانائی کی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ریاض میں سعودی ہم منصب سے ملاقات. وزیر توانائی اویس لغاری بھی شریک تھے. ملاقات میں سرمایہ کاری، مشترکہ ترقی اور پائیدار معاشی استحکام کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا گیا. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا. نارووال، فیصل آباد، چنیوٹ، سبتر آباد، حافظ آباد، دسکا، ملکوال، وزیر آباد اور گرد و نواح میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. نشیبی علاقے زیر آب، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل. کرک سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش. گلگت بلتستان کے علاقے دیامل میں داریل اور نیاٹ ویلی میں سیلاب نے تباہی مچا دی. باغات، فصلیں شدید متاثر. متعدد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا. رابطہ پل اور سڑکیں متاثر ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مونسون کے دوران متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم. مریم نواز کا کہنا ہے شہروں سے بارش کے پانی کی فوری نکاسی یقینی بنائی جائے. PDM نے کنٹرول روم سمیت تمام اضلاع کے ایمرجنسی آپریشن سینٹرز الرٹ رہیں. صوبے بھر میں خستہ حال عمارتوں کی نگرانی کی جائے. FIA کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی. عمرے کے ویزوں کی آڑ میں مبینہ انسانی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی. 3 خواتین کو حراست میں لے لیا. ترجمان کا کہنا ہے حراست میں لی گئی خواتین میں مسکان، نسرین اور سویرا شامل. خواتین کے موبائل فون سے غیر اخلاقی سرگرمیوں سے متعلق ریکارڈ اور سعودی عرب میں موجود متعدد افراد کے ساتھ مشکوک چیٹس سامنے آئیں. کارگو طیارہ حادثہ. انجینئر عارف صدیقی کی غائبانہ نماز جنازہ گلستان جوہر کراچی میں ادا کر دی گئی. پاک بحریہ اور میری سیکیورٹی ایجنسی کا بلیک باکس انجن اور عملے کی تلاش کے لیے آپریشن جاری. بلیک باکس ملنے کی صورت میں اسے ڈی کوڈ کرنے کے بعد ہی اصل صورتحال واضح ہوگی. سندھ حکومت کا فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں اور فائنل بڑی اسکرینز پر دکھانے کا فیصلہ. صوبائی وزیر سردار محمد بخش مہر نے بتایا 15، 16 اور 20 جولائی کو بلیر کے شرافی فٹ بال گراؤنڈ میں میچز بڑی اسکرین پر دکھائے جائیں گے. شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ، حیدرآباد، بھوٹکی، ٹھٹھہ، میرپور خاص، سکھر اور روہڑی میں بھی میچز بڑی اسکرین پر دکھائے جائیں گے.